औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानूनी टीवी चैनल्स के व्यूवर्स को मुंसिफ अमान एडवोकेट का सलाम। आज आप देख रहे हैं हम सारे लॉयर्स ऑफ हाई कोर्ट यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और पाकिस्तान में जो करंट मसाइल चल रहे हैं उस हवाले से बात होगी। तो मेरे जो साथ बैठे हैं डोगर साहब, इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और सबका अटारनी भी हैं, और सैयद मंजूर अली गिलानी साहब हैं, इस्तिकलाल पार्टी के सदर हैं और हमारे कानूनी टीवी के रूह रवां हैं, ठीक है ना जी। और शेख अब्दुर्रहमान एडवोकेट साहब को भी आप देखते रहते हैं, ये हमारे पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के लॉयर विंग पाकिस्तान के सदर हैं और मुझ गरीब को आप जानते हैं। तो हम बात करते हैं जनाब, जो करंट सिचुएशन है ना, पूरी आवाम परेशान है इस वक्त। पीर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा। पूरी आवाम परेशान है कि इमरान खान ऐसे बोंगे बोंगे बयान दे रहा है कि जिसका काबीना के बगैर, काबीना की मंजूरी के बगैर, कौमी असम्बली की मंजूरी के बगैर बयान नहीं होते। मसलन ये आजकल एक चला हुआ है कि जनाब मोटरवे और एयरपोर्ट को गिरवी रखने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। और फिर इसके साथ ही मैं अगला सवाल भी आपके साथ ही कर दूं कि एटमी असासों के बारे में भी ये बयान है कि इमरान खान ने कहा है कि अगर इंडिया अपना रोल बैक करता है तो हम भी कर देंगे। इसके बारे में आपके सारे ख्याल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने आज रफाकत डोगर साहब को भी बुलाया और शेख साहब को अक्सर आपके हमरा होते हैं, मुझे भी आप बुलाते रहते हैं जी। तो आपको ज़्यादा बुलाता हूँ सर। तो आपकी मेहरबानी है। अर्ज ये है कि ये जो असासे बेचना या गिरवी रखना, ये बड़े शर्म की बात है बहुत, क्योंकि एयरपोर्ट्स जो होते हैं वो इतना कीमती सरमाया है और वहाँ इस किस्म की हसास एक्टिविटीज़ होती हैं और आप कह रहे हैं कि हम इसको गिरवी रख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इमरान खान जब से आए हैं पाकिस्तान के अवाम को इनके हुक्मरान बनने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। का फ़ायदा नहीं होया। गुर्बत जो है वो बढ़ती चली जा रही, बेरोज़गारी बढ़ गई है, तालीम का, सेहत का जो निज़ाम है वो तबाही की तरफ जा रहा है, डॉलर जो है वो छलांगे लगा रहा है। बिल्कुल, कुछ नीचे आया था, अब फिर डॉलर की कीमत ज़्यादा हो 158 के करीब। आप आज देखें कि आटा मिलना बंद हो जाएगा क्योंकि फ्लोर मिलें बंद हो रही हैं। स्ट्राइक कर दी उन्होंने, आज उन्होंने स्ट्राइक कर दी है। इसी तरह तेल का बहरान जो है उन्होंने भी स्ट्राइक कर, उन्होंने भी कर दी है स्ट्राइक। तो ये एक नाकाम हुकूमत है। जहां तक बात है एटमी असासों की, मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसी बात, ये पॉलिसी बयान है, मैं यही अर्ज करता हूं, जी। कोई भी ऐसी बात किसी तरह भी किसी वजीर आज़म को नहीं करनी। आपने तो कहा ना कि काबीना से नहीं पूछा, असेंबली से नहीं पूछा। हाँ जी। मैं कहता हूं कि काबीना भी अगर मंजूरी दे दे तो ऐसे मसाइल को इस तरह हल नहीं किया जाता। दुनिया में ये होता है कि एक हुक्मरान होते हैं, एक अपोजिशन होती है, ठीक है। आप उनके साथ बैठकर बात करते हैं और पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर की जो सियासी क़यादत होती है उससे भी बात की जाती है। उसकी मिसाल ये है कि जब हिंदुस्तान ने 1998 में एटमी धमाके किए तो वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ थे। तो मियाँ नवाज शरीफ ने ना सिर्फ ये कि पार्लियामेंट के अंदर की जमातों से मशवरा किया, बल्कि पार्लियामेंट के जो बाहर जमातें थी उनसे भी मुशावरत की। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मुझे याद है कि मुशाहिद हुसैन सैयद उस वक्त मिनिस्टर थे, वो तहरीक इस्तिकलाल के लीडर एयर मार्शल असगर खान से मिलने के लिए आए। उनसे उन्होंने कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने भेजा है, तो जो उन्होंने राय दी वो दे दी। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने जो मुल्क के अंदर मुख्तलिफ हवालों से नाम
نامور شخصیات تھیں ان کو بھی اعتماد میں لیا گیا. ٹھیک ہے. تو عمران خان کا یہ جو رویہ ہے یہ آمرانہ رویہ ہے. صحیح ہے سر, بہت اچھی سر آپ نے بات کی ہے. اور میں نے تو ایک میرے سے بھی آپ نے ایک قدم آگے گئے ہیں, کیونکہ میں کہہ رہا تھا کہ ایسے جو قومی ایشوز ہیں ان کو کابینہ میں اور پارلیمنٹ میں اور قومی اسمبلی منظور کیا جائے, اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ ایون وہ بھی منظور کر دیں, یہ اتنے سینسیٹیو پوائنٹ ہے ان کے اوپر بھی بات نہیں ہو سکتی. اب رفاقہ ڈوگر صاحب آپ سے میرا سوال ہے, اور تھوڑا سا چبھتا ہوا سوال ہے کہ آپ مسلم لیگ نون لائر فورم کے ماشاءاللہ سر جو اول جو ہوتی ہے نا وہ لاہور کے صدر ہیں, صف اول کے لیڈر ہیں, صف اول کے. تو یہ انہوں نے نواز شریف کی تقریر پہ پابندی لگائی, آپ نے اس کو ہائی کورٹ میں کہیں چیلنج نہیں کیا کہ جی مفرور کی پابندی. عمران خان نے بطور مفرور وزیر اعظم کا حلف لیا ہے وہ پی ٹی وی والے حملے میں. شاہ محمود قریشی اور اسد عمر ابھی بھی مفرور ہیں, ہمارے پاس اس کا ثبوت ہے. تو ان کی تقریریں روز آ رہی ہیں لیکن آپ لوگوں نے چیلنج نہیں کیا. پھر آئے روز شہباز شریف پہ, مریم نواز پہ, شریف فیملی پہ, عورتوں پہ, مردوں پہ, بچوں پہ, ہر کسی کے اوپر کیس کیے. آپ نے ایک بھی کیس نہیں کیا. کیا عمران خان دودھ کا دھلا ہوا ہے؟ اس کا کوئی جواب دے سکتے ہیں کہ آپ یہ کیوں نہیں ایسی مزاحمتی پالیسی کرتے؟ ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا. ہاں جی, آپ نے یہ جو بات کی ہے تو ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ کا ٹی وی کا نام قانونی ٹی وی ہے, لیکن اس ملک میں قانون اور آئین جو ہے یہ میں بھی وکالت کے پیشے سے منسلک ہوں, آپ بھی مدت سے وکالت کے پیشے سے منسلک ہیں, مرشد سے تو ہم سیکھتے ہیں, چھوٹا بھائی ہے. یہاں نہ قانون ہے اور نہ ہی یہاں آئین ہے. جب میاں محمد نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز چل رہے تھے, پاناما کے کیسز چل رہے تھے, آپ کو سب سے بڑا بلنڈر تاریخ اس کو نہیں, جو کیا کرے, کن لفظوں سے یاد کرے گی. پاناما پیپرز میں میاں نواز شریف کا نام نہیں ہے اور ان کے خلاف کیس, یہاں پہ کیس چلا دیا سپریم کورٹ نے. کیا کبھی سپریم کورٹ, ملک کی سپریم کورٹ کسی کیسز میں, کسی پولیٹیکل کیسز میں مدعی بنی ہے؟ اس ملک میں سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ نیب نے یہ ریفرنس فائل کی ہے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف. کچھ نہیں ملا, کچھ نہیں میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ملا, صرف اقامہ پہ انہوں نے ان کو نااہل کر دیا. منتخب نمائندہ ہے, منتخب وزیر اعظم ہے ملک کا, 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم ہے, اور لوگوں کے ووٹوں سے وہ منتخب ہو کے وزیر اعظم بنے تھے. سپریم کورٹ نے ان کو کس حیثیت سے, کس قانون کے تحت ان کو نااہل کر دیا؟ تو آپ بات کرتے ہیں کہ ہم پٹیشن فائل کریں. اسی زمانے میں پٹیشن فائل ہوئی تھی عمران خان کے خلاف, اور عمران خان صاحب نے جو وہاں سپریم کورٹ میں ڈاکومنٹس پیش کیے تھے, جعلی پیش کیے تھے. انہوں نے جو بنی گالا کا نقشہ تھا, جو اپروول تھی اس کی, جو اس کے ڈاکومنٹ پیش کیے تھے وہ جعلی ثابت ہو گئے. انہوں نے ایک وہ کمپیوٹرائزڈ اور آن لائن سسٹم کا ایک ڈاکومنٹ پیش کیا. جب کورٹ نے انہی کے پسندیدہ چیف جسٹس صاحب نے ان کو بلایا, یونین کونسل کے چیئرمین اور ربڑے کو بلایا, انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارا تو ریکارڈ میں یہ ہے ہی نہیں, نہ ہی ہمارا سسٹم, نہ ہمارا, اور اس کے باوجود خان تو اپنے گناہوں میں اور لا قانونیت میں نک و نک ہے. آپ نے نواز شریف کے اوپر جو پابندی لگی ہے آپ نے اس کو چیلنج کیا. ملک صاحب میری بات سنیں, جس ملک میں جعل سازی دینے میں جو ڈاکومنٹ جعل سازی کے پیش ثابت ہو گئے ہوں, اس کے باوجود صادق اور امین قرار دے دیا جائے عدالتوں کی طرف سے, تو کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ میں بطور پاکستانی ایک بڑی مجھے شرم سے بات کرنی پڑی ہے. ابھی ان کی کتاب آئی ہے نینا گپتا کی آٹو بایوگرافی, اس نے پوری اپنی بات کی کہانی بتائی ہے. اس کی بیٹی پیدا ہوئی, اس نے کہا جی اور ملکوں کے کرکٹرز کی بھی بیٹیاں سے پیدا ہوئی ہیں, لیکن ویمن رچرڈ نے تو بیٹی کو نام دیا اور باپ کا اپنے آپ کو منوایا گیا میں اس کا باپ ہوں. لیکن کسی نے, میرے ہمسایہ ملک میں ایک ایسا کرکٹر ہے جس نے نہ بیٹی کو نام دیا نہ مانا ہے, اور پھر بھی اس ملک کی عدالتوں نے اسے صادق اور امین قرار دے دیا. جب اس طرح کی باتیں بین الاقوامی طور پہ ہمارے سسٹم کے خلاف, ہمارے عدالتیں ہوگی, تو کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں ملتا, لیکن انہی عدالتوں سے ہم ضمانتیں کرواتے ہیں نا. سعد رفیق نے کرائی ہے, آج خواجہ آصف باہر آ رہا ہے, شہباز, اسی عدالتوں سے. تو آپ جو عمران خان کے اوپر اتنے بڑے ایلیگیشن ہیں, یہ نینا گپتا کی بھی آپ بتا رہے ہیں, آپ پٹیشن کیوں نہیں دائر کرتے؟ بے شک
भले खारिज हो जाए। मलिक साहब देखें, मेरा ये मौकफ है, आवाज को उठाएं। अदालतों का आप समझते हैं, आप मुझसे जमानतों बहुत के लिए ज्यादा- जाते हैं, इस काम के लिए क्यों नहीं मुझसे जाते? बहुत ज्यादा आप समझदार हैं, आप मुझसे सीनियर हैं। मियां नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया गया, ये कोर्ट ने नाअहल करके वज़ारत उज़्मा से फारिग कर दिया। पार्टी ने, ये पार्टी के सदर थे, पार्टी ने उनको अपना सदर मुंतखब किया और उस वक्त के एक बाबे रहमते ने उनको पार्टी की सदारत से नाअहल कर दिया। ये हमारे साथ इंसाफ हुआ है, ठीक है, ये इंसाफ इस मुल्क में हमारे साथ हो रहा है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिसको कहते हैं, वो इस कैटेगरी के इंसान हैं कि जब उनकी शरीक हयात बिस्तरे मर्ग पे थी, वो ठीक है। बिस्तरे मर्ग पे थी मलिक साहब, बिस्तरे मर्ग पे थी शरीक हयात, चलो उनको ठीक है। उनकी एब्सेंस में लेके सजा आए, होती है, लेके आए, उनको सजा सजा होती है। और ये बड़ा उनकी बिल्कुल। बेटी उधर थी, बिल्कुल, तो वो मरियम को भी इन्हीं लेके आए। अदारों की पासदारी के लिए, एहतराम के लिए अपनी बेटी की उंगली पकड़ के मुल्क में आए ताकि ये रवायत जड़े कि हम कानून की- मानने वाले हैं, हाँ, कानून की अमलदारी। अमलदारी को मानने वाले हैं, इंसाफ को मानने वाले हैं, चाहे वो जिस तरह का भी इंसाफ था। हम समझते हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन हम समझते ये भी हैं कि ये चेंज हो जाती है। जैसे चीफ चेंज होते हैं, उनका एटीट्यूड चेंज होता है, हालात और वक्त चेंज करते हैं, फिर वो अपने किए हुए फैसलों को रिव्यू भी अदालतें करती हैं, इंशाल्लाह करेंगी रिव्यू। ठीक। ये डोगर साहब का आपने मौकफ सुना है कि हम इसलिए ज्यादातर नहीं करते क्योंकि वहाँ कैंगरू कोर्ट्स का लफ्ज आपने इस्तेमाल नहीं किया, मैं कानून आपकी तरफ से कैंगरू आप कोर्ट्स भी कानूनी है, हैं, आप या कानूनी मैं टीम डोगर में कोर्ट्स हैं। नहीं कहता, हम थे इस जमाने में डोगर कोर्ट्स भी कहते रहे जब अब्दुल हमीद डोगर साहब होते थे, आप भी डोगर हैं। तो यही सवाल हम शेख अब्दुर्रहमान साहब से पूछते हैं। जी शेख अब्दुर्रहमान साहब, आप ये बताएं कि आपको मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज वाली पॉलिटिक्स ज़्यादा पसंद है या शहबाज शरीफ वाली ऐसे चुप करके बैठे रहो और जुल्म सहते रहो, ये वाली पसंद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मौका दिया। मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ दो सीनियर्स ने इज़हार राय किया इसके ऊपर, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मसालहत वाली जो सियासत होती है ना, वो किसी किसी दौर में काम आती है। हाँ, इस दौर में अगर आप एग्रेसिव होके अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहे तो वहाँ पर आपकी बात सुनी भी नहीं जाएगी। ये शहबाज शरीफ की मसालहत वाली जो पॉलिटिक्स है, ये अवाम में भी पॉपुलर नहीं हुई। आपने देखा होगा कि मरियम जिस वक्त निकली है, ये पीडीएम का क्या हुआ, मरियम बाहर आई है, वो वाकई लोगों के दिलों पे वो राज कर रही थी। सही। लोग बाहर आ रहे थे, अवाम को अपने मसाइल का हल उसकी आवाज़ में नज़र आ रहा था कि वो हमारे इश्यूज जो हैं वो पब्लिक के सामने लेके आ रही है, मीडिया पे लेके आ रही है, जो कोई डिस्कस ही नहीं करता था। महंगाई वाला इशू मरियम जो है उसने इस्टेब्लिश किया, वहाँ पे वो आके वो बोली है तो बात वहाँ से शुरू हुई है। इसके अलावा नवाज शरीफ और मरियम नवाज ये एक पेज पे हैं, इनका सियासत करने का अंदाज एक है। शहबाज शरीफ साहब जो है ना, ठीक है वो अपने तौर पे कर रहे हैं, उनका भी एक तजर्बा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर दौर में अपना अपना एक तरीका होता है पॉलिटिक्स करने का। इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब वो ओपोजिशन लीडर हैं, वो अपोज ही नहीं करते। भैया आपके पास इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, आप पार्लियामेंट में खड़े हैं, आप अपनी बात करें और पूरे तरीके से करें और आपके साथ हर पार्टी साथ देगी, आपके पीछे खड़ी होगी, लेकिन वो अपना इजहार राय करते ही नहीं है ज़्यादा। तो जब तक वो इमरान खान के अगेंस्ट उस लेवल पे जाके बात नहीं करेंगे जिस तरह इमरान खान नवाज शरीफ के अगेंस्ट जाके बात करता है, तब तक ये ओपोजिशन सही तरीके से करेंगे नहीं। और दूसरी बात, अवाम कहाँ है सर? ये तो चले बातें हो गई कि उसने ये किया, उसने वो किया, बेचारी अवाम इन हाथियों की लड़ाई में पिस गई है। अवाम की कोई बात ही नहीं करता। असल बात ही यही है सर, आटा चीनी चोर अगर रिपोर्टें कहते हैं जी, ये अक्सर मैंने टॉक शोज में देखा है, एमएनए आके जो मिनिस्टर्स आके बात कर रहे होते हैं कि देखें जी आज तक किसी और गवर्नमेंट के अंदर उसी गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के अगेंस्ट कोई रिपोर्ट आई है? सर आई है, कहाँ उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है? या आपने जहांगीर तरीन को एनआरओ दे दिया, ये तो कहता था कि मैं कभी किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, ये तो अलग ऐलान एनआरओ दे रहा है। एफआईए का आपको पता है सर, वो हेड भी चेंज कर दिया गया सिर्फ उसकी खातिर। वाजिद ज़िया, और वाजिद ज़िया ने फिर आते साथ नोटिस किसको भेजा? इनको नवाब बेटे को सर ये पॉइंट है जो गौर करने वाले हैं। ये अवाम को आटे चीनी और ये रोटी के चक्कर में डाल के ना खुद बड़ी बड़ी गेमें चला रहे हैं
اور عوام کو آگے لگانے والے جو ہے نا یہ میڈیا والے یہ بھی ساتھ کم دیتے ہیں سر, یہ بھی بکے ہوتے ہیں سم ٹائم. ہم نے اگر عوام کے مسائل کو حل نہ کیا, یہ گورنمنٹ یہ پاپولر پہلے دن سے ہی نہیں ہے جی, اور لائی گئی ہے, یہ تو آئی نہیں, لائی گئی یہ ہے, لائی گئی ہے اور اس نے کوئی کام نہیں کر کے دیا عوام کے لیے, اور عوام بیچاری جو ہے وہ ذلیل ہو گئی ہے اپنے بیسک نیڈز ہیں ان کے لیے. تو اچھا ایک اور پوائنٹ سر میں یہ کہنا چاہوں گا, یہ جتنی بھی باتیں ہیں نا سر, یہ کانسیکوینسز ہیں, یہ ریزلٹس ہیں ان چیزوں کے جو اگر کر لیے جاتے تو کہیں نہ کہیں یہ ایشو ریزالو ہو جاتے, ہم بھی دوسرے ملکوں کی طرح ترقی کرتے. وہ یہ کہ یہ جو ماشاء اللہ لگتا ہے جس سے یہ سیاستدان باتوں میں بڑا ڈر بھی رہے ہوتے ہیں, اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں سر, اگر چونکہ اب یہ جو ہے نا ایک سلسلہ چل چکا ہے اور ڈر بھی ہے, تو کیوں نہ ایک خاص حصہ ان کو دے بھی دیا جائے. جو ماشاء اللہ لگانے والے ہیں ان کو ایک خاص, میں کہتا ہوں جو خارجہ پالیسیز آلریڈی ان کے آفیسز میں ہوتی ہے تو کیوں نہ سامنے آ جائے, انہی کے بندہ لا کے بٹھا دیں, ایک خاص حصہ گورنمنٹ میں ان کا دے دیں. آپ بتا رہے ہیں مارشل لا کو روکنے کا طریقہ. ایگزیکٹلی سر, دیکھیں نا سر, وہ حصے دار آگے بن گئے اوپنلی, تو پھر وہ ان کی اپنی گورنمنٹ کو کیسے ختم کریں. بالکل, ٹھیک ہے جی. تو میرا یہ مشورہ ہے کہ یہ آئندہ کوئی بنا لیں, پلان کر لیں, کوئی پالیسی بنا لیں کہ ان کو بھی حصہ دیں جائے تاکہ مسئلے حل ہو. شیخ صاحب نے تو ایک نئی بات ہمارے سب کے لیے کر دی ہے. بہرحال بات یہ ہے دوستوں کہ جو عوام ہے نا وہ اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. میں صرف اس بات پہ اس کا اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے مریم نواز کی سپیچ میں بھی سنا ہے, عظمیٰ بخاری کی سپیچ میں بھی سنا ہے, نون لیگ کے سارے, اور انہوں نے کہا جی نمبر گیم ہمارے پاس پوری ہے لیکن ہم جو ہے نا وہ تبدیلی نہیں لانا چاہتے. تو اس کا مطلب ہے کہ عوام جو اس کو مزید آپ ان کو 2 سال 2.5 سال دے رہے ہیں کہ وہ مزید ظلم کی چکی میں پستے رہے. اگر آپ کے پاس نمبر گیم پوری ہے, اور اس وقت پیپلز پارٹی بھی مجھے اندر کھاتے پتہ چلا ہے کہ شہباز شریف کی منت کر رہے ہیں کہ پنجاب میں عدم اعتماد لاؤ. ٹھیک ہے, پنجاب والے زیادہ ظلم دیکھ رہے ہیں. شیخ صاحب آپ کل پرسوں بھی سفر کر رہے تھے, جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر, اسلام آباد ہو, لاہور ہو, سارے علاقے میں پھیل گئے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس نمبر گیم ہے تو یہ دیر نہ کریں, عثمان بزدار کو بھی بدلیں اور اس سلیکٹڈ کٹپتلی عمران خان کو بھی بدلیں. اور نون لیگ کو دوبارہ میں آج یہ کہوں گا, آج میں نے پہلے بھی کہا ہے حمزہ شہباز کی جو پیشی ہوئی ہے اس میں کافی دوست آئے ہیں, لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح مریم نواز کے آتے ہیں, یہ جس طرح مولانا فضل الرحمان کے. کدھر گیا مولانا فضل الرحمان کا لیگل نوٹس جی, کدھر گیا؟ 7 مہینے ہو گئے. کدھر گیا مریم نواز کا وہ اگست میں شاید ہوا تھا جس میں ڈوگر صاحب کا بھی پرچے FIR میں نام ہے. اب آئے نا نوٹس. یہ سر لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. اور میں ہمیشہ یہ اپنے نور بھائیوں کو ایک منٹ بتاتا ہوں, آپ کو کہتے رہتا ہوں کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہ کرو, شیر کی طرح لڑو, پھر آپ کی کامیابی ہوگی. یہ عمران خان کی نیچر کو میں جانتا ہوں, میرا تعلق بھی میاں والی سے یا میاں والی سے ہے. جتنا یہ سہتے جائیں گے نا ظلم, وہ ظلم کرتا جائے گا. اور وہ آپ اکثر کہتے ہیں شیر بنو بھیڑ نہ بنو, شیر بنو بھیڑ نہ بنو. یہ ہمارا یہ ہے اختتامی ہم ڈوگر صاحب سے کریں گے. ڈوگر صاحب یہ قانونی ٹی وی کا بڑا سارا جی, پوری دنیا میں ان کے بڑے ویورز ہیں. میں قانونی ٹی وی پہ بیٹھ کے عوام کی بات کرتے ہیں, یہ لوگوں کے مسائل اجاگر کرتے ہیں, جو غیر جانبدار تبصرہ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. گاہے مرشد پاک بیٹھے ہوتے ہیں, یہ بات کرتے ہیں. بات تو بڑی لمبی ہو گئی. آپ نے بات کی ہے کہ قانون کا جو پاسداری ہے وہ کس طرح ہوتی ہے. ابھی کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں محترمہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کی اپیل تھی پاناما کیسز میں جو سزائیں ہوئی ہیں. میں ملک صاحب آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے سپریم کورٹ میں تحریری بیان کے بعد اور جسٹس جج ارشد ملک کے ویڈیو پہ اعترافی بیان کے بعد ان اپیلوں کا چلنا نواز شریف صاحب کے خلاف اور مریم صاحبہ کے خلاف, یہ انصاف کے منہ پہ تمانچہ نہیں. بالکل یہ, اور انشاءاللہ فیصلہ نواز تو پھر بھی آپ کہیں کہ یہ انصاف یہاں پہ ہو رہا ہے تو ہم تو نہیں مانتے یہ انصاف ہو رہا ہے, یہ ناانصافی ہو رہی ہے. بڑی بات کی گئی ابھی, مجھے پتا ہے شاہ صاحب کے نظریات کا. میرے چھوٹے بھائی نے ایک بات کر دی, مجھے شاہ صاحب میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہا کہ تلملا رہے ہیں کہ یہ کیا بات انہوں نے کر دی, کن کو حصے داری, ہماری جنگ میں ان کو شامل کر رہے ہیں, اپنے حقوق ہم ان کو دے دیں. اب شاہ صاحب بات کریں گے. جی ملک صاحب بات یہ ہے کہ شیخ صاحب جوان ہیں, ان کا اپنا تجربہ ہے,
اور ہمارا سیاست کا تجربہ جو ہے ان کی عمر سے 2 گنا ہے کم از کم. جی یہ فوجی نہ کسی کے کہنے پہ آتے ہیں نہ کسی کے کہنے پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی اپنی جرنیلوں کی مفادات ہوتے ہیں, یہ اس کے مطابق یہ سارا کام کرتے ہیں. میں شیخ صاحب کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور اپنے سننے والوں کو کہ پاکستان کے سیاسی کارکنوں نے, یہاں کے عوام نے مارشل لاؤں کے خلاف اتنی ریزسٹنس دی ہے, اتنی مزاحمت کی ہے, اور عوام کا شعور اس سطح پہ چلا گیا ہے کہ اب مارشل لا کبھی نہیں لگے گا. یہ تو ہم ہر دفعہ ہی کہتے ہیں. نہیں, ہر دفعہ نہیں کہتے ملک صاحب, ہر دفعہ نہیں کہتے. اب مارشل لا نہیں لگے گا. اللہ کرے, اللہ کرے. نہیں, اللہ نے انسانوں کے ذریعے کرانا ہے. ہم انسانوں کو یہ سبق نہ پڑھائیں کہ وہ فوج کے آگے جھک جائیں اور اپنا حق اور اختیار ان کے حوالے کر دیں, سرنڈر کر دیں. یہ نہیں بات ہے. یہ برما میں 50 سال مارشل لا رہا, 50 سال. یہ جرنیل جو ہے ان کے پیٹ نہیں بھرتے, جو ہوس پرست جرنیل ہیں. تو اس لیے جو لوگوں کی ریزسٹنس ہے اس نے ان کو روکا ہوا ہے, ورنہ یہ تو کبھی کے آ جاتے. صحیح. یہ نہیں آئیں گے, ان کو نہیں آنا چاہیے اور ان کو کوئی رعایت نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ایک نئی بحث ہے جو شیخ عبد الرحمان ایڈوکیٹ صاحب کی طرف سے آئی ہے. پیر صاحب نے بھی اس کے اوپر اظہار خیال کیا ہے. ہم اس کے اوپر ڈیٹیل میں پروگرام کریں گے. اس میں جو شیخ صاحب کی منشا ہے نا, وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک بھوکا آدمی ہوتا ہے جب وہ مرنے لگتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں کہ آپ سور بھی کھا سکتے ہیں. میں آپ بتاتا ہوں, آپ شراب بھی پی سکتے ہیں اگر مرنے لگے ہیں تو, حالانکہ وہ حرام ہے دونوں چیزیں. یہ چونکہ ہماری مارشل لا والے جان نہیں چھوڑ رہے ہیں, تو یہ مجبوراً ایک شیخ صاحب نے بتایا ہے کہ ان کا تھوڑا آئین میں حصہ رکھ دیں. جیسے ترکی میں بھی کبھی تھا, ایک ٹائم پہ ترکی میں بھی تھا, لبنان والے ان علاقوں میں بھی ہے. ان کا وہ بتا دیا جاتا ہے کہ جی یہاں عیسائی مسلمان صدر ہوگا, جو مسلمان ہے وزیر اعظم ہوگا, اور وہ دفاع جو ہے وہ آرمی کو دیا جائے گا. میں سر آپ خارجہ پالیسی دفاع آرمی کو دیا جائے گی. سسٹم اور ہے یہ وہ بل اقرار دنیا میں بادشاہتے بھی ہیں, وہ کیا کہتے ہیں بادشاہ مقرر سر, جو ایسا کھانا کھایا جاتا ہے وہ بل اقرار ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے وہ, ویسے ہوتا کیا, لفظ کیا پتہ نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اچھا, جو مجبوری میں حرام کھاتے ہیں. نہیں, یہ کیا مجبوری ہے آپ کو. اچھا جی, شیخ صاحب نے بات کی ہے. آپ بھی اپنا کمنٹس دیں. ہماری ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی, ہم اس کے اوپر پروگرام کریں گے کہ جی یہ مارشل لا کو روکنے کا آپ کے ذہن میں کیا ہے. جو شیخ صاحب نے بتایا ہے کہ ان کو 2 عہدے دے دیے جائیں, دفاع کے اور خارجہ کے, اور باقی حکومت سویلین حکومت چلائے, آئین میں ترمیم کر دی جائے تاکہ مارشل لا نہ آئے, یہ بہتر ہے؟ یا جو سید منظور علی گیلانی صاحب نے بات کی ہے کہ نہیں ہمیں ریزسٹنس کرنا چاہیے, ہمیں گلیوں اور محلوں میں لڑنا چاہیے, یہ والی ٹھیک ہے؟ تو آپ بتائیں دوستو, یہ آپ کو پروگرام کیسا لگا؟ امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا گا. اس کے اوپر کومنٹس اور فیڈ بیک سے ہی ہم اس کو اگلا ویو آپ کے پارٹ 2 کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.